أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رات کا ایک بڑا حصہ بیت چکا ہے، بلکہ جس تاریخ میں کانفرنس کا انعقاد ہوا وہ تاریخ بھی بدل چکی ہے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا یہ دین سیکھنے کے لیے دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب تیرے ہی دین کے لیے، تیری ہی رضا کے لیے یہاں جمع ہے، تو ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مجھے آج کی اس نشست میں جس عنوان پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کو حکم ہوا ہے وہ عنوان ہے عمن نأخذ دیننا، کہ ہم اپنا دین کس سے سیکھیں، دین کس سے حاصل کریں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح اپنی جامع کے مقدمہ میں ایک عظیم بزرگ تابعی محدث فقی محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو تم علم حاصل کرتے ہو، علم سیکھتے ہو، یہی ہمارا دین ہے۔ یہ علم جو ہے یہ ہمارا دین ہے، قرآن و سنت کا علم یہی ہمارا دین ہے۔ تو لہذا علم حاصل کرنے سے پہلے، علم سیکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ دنیا کی ایک معمولی سی چیز لینے کے لیے ہم اس بات کو گہری نظر سے سوچتے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ملاوٹ تو نہیں کرتا، کہتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں پتا چلے کہ یہ شخص ملاوٹ سے پاک، کھری صاف ستھری چیز، خالص چیز بیچتا ہے، بھلے اس کا ریٹ زیادہ ہو، آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ تو دین ہے ہمارا، اس سے تو ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں بالخصوص اس پرفتن دور میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ عظیم اسکالر لگا ہوا ہو وہ لازمی نہیں ہے
کہ وہ آپ کی اصلاح کے کام کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد پھیلانے کی سعی اور کوشش کر رہا. یہ ہے ہمارے اس عظیم محدث تابعی کے فرمان کا مقصد کہ دین کے بارے میں محتاط رہا کرے. ہر شخص سے جو دین کے نام پہ اپنا اپنا منجل بیچتے ہیں، آپ اسے آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو قبول کرنے والے نہ بنیں. اسی عظیم محدث تابعی ابن سیرین کے پاس دو شخص آتے ہیں. یہ واقعہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، اور آ کر کہتے ہیں یا ابا بکر نحدثک بحدیث، ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں؟ قال اللہ، فرمایا نہیں، حدیث سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہنے لگے نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سنائیں؟ قال اللہ، فرمایا نہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں یہ آنے والے من اصحاب الاہواء، بدعتی ٹولے سے تعلق رکھنے والے تھے. ابن سیرین جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روایت کے مقابلے میں درایت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کے مقابلے میں، اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کے فیصلے کو مقدم رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نہ مجھے حدیث سننی ہے، نہ تم سے قرآن کی کوئی آیت سننی ہے. وہ کچھ اور اصرار کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا لَتَقُومَانِ عَنِّي اَوْ لَأَقُومَنَّ، مجھ سے چلے جاؤ، مجھ سے چلے جاؤ، نہیں تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. تو وہ دونوں پیٹھ پھیر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص سوال کرتا ہے، حضرت صاحب، امام صاحب، قرآن مجید کی آیت کو سننے میں کیا حرج تھا؟ قرآن ہی تو اس نے پڑھنا تھا، آپ نے قرآن مجید کی آیت سنانے سے بھی انہیں روک دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ من کتاب اللہ فَيُحَرِّفَانِهَا فَيَقِرُّ فِي قَلْبِكَ، میں نے اس لیے روکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ میرے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھے اور اس کی غلط تعویل کرے، اس کی غلط تحریف کرے، اور ان کی وہ غلط تعویل، ان کا وہ غلط معنی، ان کی وہ غلط تحریف جو ہے کہیں تیرے دل پہ اثر کر جائے اور تو گمراہ نہ ہو جائے. ہمیں مجلس کے ساتھیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ایک عامی شخص ایک آدمی کی گفتگو، انداز گفتگو سے متاثر ہوتا ہے اور وہ گمراہ کر کے چلا جاتا ہے. کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے تجھ جیسا بندہ جو ابھی یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کی تعویل، ان کی موشگافیوں سے متاثر ہو کر ان کا اثر قبول کرے اور میری مجلس میں بیٹھنے کے باوجود یہاں سے گمراہ ہو کے چلا. اس لیے میں نے منع کیا.
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بشیر ادوی نامی شخص حاضر ہوتا ہے. آ کر یحدث و یقول قال رسول اللہ آتما. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے حدیثیں پڑھنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, وابن عباس لا یأذن لحدیثہ ولا یصغی الیہ. عبداللہ ابن عباس اس کی باتوں پر توجہ ہی نہیں کر رہے, اس کی باتوں کو سنی انسنی کر رہے. آخر کا وہ بول اٹھتا ہے, یا ابن عباس مالی اراکا لا تسمع لحدیثی. میں حدیثیں سنا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میری حدیثوں کو سن نہیں رہا, تیری توجہ نہیں ہے میری بات پر, کیا وجہ ہے؟ ابن عباس نے نظر اٹھائی اور فرمایا, انا سمعنا مرتا, ہم نے ایک دور تھا حدیثیں سنتے تھے, اور جب بھی سمعنا, جب بھی ہم سنتے کہ کوئی شخص سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ, کوئی شخص کہنے والا یہ کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, ابتدارته ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا, ہماری نگاہیں اس شخص کی طرف اڑ جاتی تھی, ہم اپنے کان جھکا دیتے تھے, اپنے کانوں کو لگا دیتے تھے, بڑی محبت اور پیار سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں اس کی زبان سے سنتے تھے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تم جیسے لوگ بھی پیدا ہو گئے, ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھی نہ سنی, غلط حوالے, غلط نسبتیں, لوگوں کے قول و اقوال کو اللہ کے پیغمبر کا فعل اور قول کہہ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم ہر ایک کی بات کو نہیں سنتے. لم نأخذ من الناس الا من نعرف. ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ سلسلہ کہ ہر اہل غیرے کی بات کو نہیں سننا, مستند لوگوں کی بات کو ہی سنتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں. کیوں کہ ملاوٹ کا بازار عام ہوتا جا رہا ہے. آج معاملہ تو کہیں دور جا نکلا ہے, فتنوں کی یہ لغار ہے. لوگ حق کہہ کر جھوٹ اور باطل کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. باطل حق کی شکل میں اور حق کا رد اسے باطل کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بڑا محتاط رہنے کا دور ہے, بڑا محتاط رہنے کا دور ہے کہ ان لوگوں سے علم حاصل کیجئے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو ہی لوگوں کے سامنے رکھتے ہو, اللہ کی سچی کتاب کا درس دیتے ہو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب عظیم المرتبہ صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب تھا. سیدنا معاذ بن جبل کا نام آپ نے بارہا سنا پڑھا, کیسے عظیم صحابی ہے, عظیم المرتبہ صحابی ہے, جنہیں میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, معاذ قیامت کے دن میری امت کے علماء کے سردار بن کر آئے. سیدنا معاذ بن جبل موت و زندگی کی کشمکش میں ہے. ایک غشی تاری ہوتی ہے, سکتہ تاری ہوتا ہے, بے ہوش
ہوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولتے ہیں، ہوش آیا تو دیکھا اطراف میں بیٹھے ہوئے شاگرد چاروں طرف بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ معاذ نے آنکھ کھولی، فرمایا روتے کیوں ہو؟ موت تو ایک یقینی امر ہے، کیا موت پر ایمان نہیں رکھتے؟ مرنے والا تسلیاں دے رہا ہے زندوں کو، کیوں کہ مرنے والا جس پر موت کا وقت قریب آ چکا ہے وہ مطمئن ہے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے۔ جب ہی ایسا ہوتا ہے، ورنہ موت کے قریب ہے جزا فضا شور و غل کیا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کیوں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قربان کر دی محمد رسول اللہ کی اطاعت میں، بسر کر دی، اپنی راتیں، اپنے دن، اپنے سفر و حضر انتہائی مقدس اور پاکیزہ بنائے، اس لیے مطمئن ہے۔ آنکھ کھول کے کہا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، موت کو نہیں مانتے؟ وہ بھی معاذ کے شاگرد تھے، کہنے لگے استاد محترم ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہم موت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہم سے آپ جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج کے بعد ہم دین کس سے سیکھیں گے، ہم علم کس سے حاصل کریں گے؟ اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ ہمارے امام، ہمارے خطیب، ہمارے عالم، ہمارے استاد ہمارے سامنے جا رہے ہیں اللہ کو پیارے ہو کر، ہم یہ اللہ کا دین جو ان سے سیکھا کرتے تھے، آج کے بعد اللہ کا دین کس سے سیکھیں گے؟ معاذ نے فرمایا ہاں یہ بات کی ہے تم نے تو سنو، معاذ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کا دین باقی ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کا دین باقی رہے گا، لہذا میں چلا جاؤں، اللہ کے پیغمبر کا یہ دین تم نے سیکھنا ہے، اوائد رابط درداء کے پاس جا کر تم نے اللہ کے پیغمبر کی وحی کا علم حاصل کرنا ہے، پیغمبر کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر تم نے یہ سچا اور خالص دین سیکھنا ہے، تو عبداللہ ابن سلام سے تعلق جوڑ لینا، عبداللہ ابن سلام کی شاگردی میں آ جانا، زانو تلمذ ہو جانا، اور عبداللہ ابن سلام سے اللہ کے پیغمبر کا یہ دین جو انہوں نے سکھایا ہے ان سے سیکھنا، تمہیں سچا دین وہاں سے مل جائے۔ تو دین، اللہ کے پیغمبر کا دین، یہ اللہ کی وحی کا دین ہے، یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، لہذا اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، یہ موجود ہے، ہر دور میں اس پر حملے کرنے والے آئے، حملے کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہر دور میں ایسے بندوں کو پیدا فرماتا ہے جو جن سے اللہ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، آج کچھ لوگ بڑے، ان کی گفتگو میں بڑی تاثیر نظر آتی ہے، جادو بیانی کا انداز، شعبدہ بازی والا طریقہ، لچھے دار جملے، اور اس انداز سے نوجوان طبقے کو اپنی طرف مائل کر کے انہیں آخری طور پر گمراہی کا وہ درس اور سبق دے کے جاتے ہیں، تاکہ پھر قیامت تک یہ بھٹکتا ہی رہ جائے، اس کو راہ راست کی توفیق حاصل نہ ہو سکے۔ محتاط رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت لوٹ مار عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، بے حیائی بے شرمی عام ہو جائے گی، لوگوں کے حقوق تلف کرنا عام ہو جائے گا۔ اسی وقت شیطان ابلیس
ایک اچھے بندے کا، ایک خوبصورت انسان کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں میں آئے گا اور کہے گا الا تستحیون یا ایھا الناس الا تستحیون، لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ ظلم و جبر ڈھا رہے ہو، تمہیں بے حیائی کے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہاں گئی ہے تمہاری غیرتیں؟ کیوں لوٹ مار کر رہے ہو؟ کیوں قتل و غارت کر رہے ہو؟ نہیں ڈرتے تم اللہ سے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے تمہارے دلوں میں؟ جو لوگ اس کے قریب ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ کا کچھ خوف پیدا ہوگا تو فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وہ آ کر کہیں گے ہمیں سکھائیے، آپ ہمیں درس دیجئے، بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ بتوں، قبروں، تھانوں کی پوجا کر راستہ دکھائے گا تاکہ جہاں سے لوگ واپس ہی نہ آ سکیں۔ کہ وہ چوریاں کرنے والا چور جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لوٹ مار کرنے والا لٹیرا جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، بے حیائی کرنے والا جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ یہ نیکی کے نام پہ بدعات، خرافات اور شرک داخل کر کے جائے گا، اس میں جتنا تقوی آئے گا اتنا زیادہ بدعات اور خرافات میں داخل ہوگا۔ کہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ للہیت کے کام ہے، حالانکہ وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے محتاط رکھا جا رہا ہے، اس لیے محتاط رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحی کو مضبوطی سے تھامیے۔ یہ اللہ کا دین ہے، قرآن کی شکل میں، پیغمبر کی حدیث کی شکل میں۔ سیدنا سہل بن حنیف نے فرمایا تھا جنگ صفین کے موقع پر کہ یا ایھا الناس اتہموا رأیکم علی دینکم، یا ایھا الناس اتہموا رأیکم علی دینکم، لقد رأیتنی یوم ابی جندل لو استطیع ان ارد امر رسول اللہ لرددته۔ یا ایھا الناس، یہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں لوگوں اتہموا رأیکم علی دینکم، اپنی رائے کو رد کر دو، اپنی رائے کی غلطی کو مان لو، اپنی عقل کی غلطی کو مان لو، اپنی سوچ کو ترجیح نہ دو دین پر۔ دین دین ہے، رائے ہے، انسان کی عقل ہے، فہم اپنی فہم ہے، اللہ کا دین ہے۔ کس چیز کو دین قرار دیا؟ یہاں کس چیز کو دین قرار دیا؟ فرماتے ہیں لقد رأیتنی یوم ابی جندل، حدیبیہ کا دن ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ، اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں، اسکول کی چھوٹی کلاسوں کے نصاب میں یہ واقعہ پڑھایا سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہے۔ راستے میں ابھی مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اہل مکہ نے روک دیا، کیونکہ پتہ چل گیا اللہ کے پیغمبر کو کہ وہ آگے تلواریں نکال کے بیٹھے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو بھیجا کہ جاؤ عثمان، انہیں بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، ہم تو قربان کرنے کے لیے جانور لے کر آئے ہیں، ہم تو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دو تاکہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے چھپا لیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔
جس بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے اس بیعت کا ذکر کیا، بیعت کرنے والے ایمان والوں کا ذکر کیا، بیعت لینے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا، بیعت ہونے والی جگہ کا ذکر کیا، جس درخت کے نیچے بیعت لی جا رہی تھی اللہ نے قرآن میں اس درخت کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ انہوں نے جب مسلمانوں کا عزم دیکھا عثمان کو چھوڑا، مذاکرات کا سلسلہ چلا، طے یہ پایا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال ہے 3 دن رہیں گے، تلواریں نیام میں رکھ کے آئیں گے۔ معاملات طے ہو گئے، ابھی تحریر پر دستخط ہونا باقی تھے۔ کفار کے سفیر سہیل جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ معاملات طے کر رہے تھے، اسی کا بیٹا ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکا تھا اور مکہ میں اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے جیل میں ڈالا ہوا تھا، اسے پتا چلا کہ مکہ سے دور 13 میل کے فاصلے پر 20-21 کلومیٹر کی مسافت پر محمد الرسول اللہ آ چکے ہیں، معلوم نہیں وہ کس طرح ان کی قید سے نکل کر مسلمانوں میں پہنچ چکا تھا۔ سہیل کو پتا چلا، کہا ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس دوڑ کر آئے یا تمہارے قافلے میں تمہارے ساتھ آئے اور یہاں رہنا چاہے، ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آئے گا تم ہمارے واپس کر دو گے، حوالے کر دو گے، تو یہ میرا بیٹا ابو جندل ابھی آیا ہے، ہمارے حوالے کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابھی فیصلہ ہو رہا ہے، یہ پہلے آ گیا ہے، ابھی دستخط ہونا باقی ہے، تعمیل بعد میں ہوگی، یہ مستثنا ہے، یہ پہلے آ چکا ہے، لہذا اس کا شمار اور میں نہیں ہے۔ تو سہیل نے کہا پھر ہماری کوئی صلح نہیں ہے، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ کچھ اور خون ریزی کی طرف جا رہا ہے، خون خرابی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسی سفر میں جب مدینہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور آگے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں سے سیدھا راستہ مکہ المکرمہ کو نکلتا تھا، اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی، اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بیٹھ گئی، اللہ کے نبی اٹھا رہے نہیں اٹھتی، صحابہ اٹھا رہے نہیں اٹھتی، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر خلعت القصوى خلعت القصوى، یہ قصوى رانی اونٹنی ناکارہ ہو گئی، اس کو چھوڑ دیجیے جنگل میں، ہمارے اونٹوں اونٹنیوں میں سے جو چاہے لے لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، میری اونٹنی ناکارہ نہیں ہوئی، میری اونٹنی ناکارہ نہیں ہوئی، نہ ہی اس کی عادت ہے، ولیکن حبسها حابس الفیل، مجھے یوں لگتا ہے کہ میری اونٹنی کو آج شہر مکہ میں داخلے سے اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکہ میں داخلے سے روک دیا۔ تو یہی اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اہل مکہ کوئی خطہ کوئی شرط پیش کریں گے، کوئی بات کوئی مطالبہ ایسا پیش کریں گے جس میں تیرے حرمت والے گھر کی تعظیم مقصود ہوگی، تو میں ان کی اس شرط کو مان لوں گا، تیرے گھر کو خون خرابے سے بچاؤں گا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ اب
اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یہ ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو جندل کو ان کے حوالے کر دو۔ وہ مسلمان جو کافروں مشرکوں کی جیل سے بھاگ کر آیا، ان کے مظالم برداشت کرتا ہوا آیا۔ ذرا غور کیجیے ایمان والو، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے پکڑ کر پھر کافروں کے حوالے کر رہے تھے، اسے بھی معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا، تو مجھے اس دین کی کیا ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام یہ ہے کہ بھلے اللہ کے پیغمبر مجھے پھر دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کا فیصلہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ نبی کے ہر فیصلے کو ماننا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں ایک عجیب کیفیت تھی، اسی کا ذکر کر رہے ہیں سال بن حنین کہ لوگوں لقد رأیتنی یوم ابی جندل ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ لرددتہ۔ اس دن جب امام کائنات نے ابو جندل کی واپسی کا فیصلہ کیا، میں نے سوچا تھا، میں نے غور کیا تھا، اے ابو جندل، اے سال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں زندگی میں اللہ کے پیغمبر کے ایک فیصلے کو نہ مانوں اور دین بچا لوں؟ ایسا ممکن ہے؟ جب غور کیا تو جواب یہی ملا کہ پیغمبر کے فیصلے کو رد کرنے سے ایمان چلا جائے گا۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی کہ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑ کر دین بچانے کی کوئی گنجائش ہوتی، لرددتہ، تو میں اس موقع پر اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو نہ مانتا، لیکن مانا کیونکہ شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑا جا سکے، لیکن مانا اس وقت تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ فیصلہ کیسا ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتائج اور ثمرات جو دیکھے وہ خیر ہی خیر دیکھے، تو لہذا میں تمہیں کہتا ہوں اتہموا رأیکم علی دینکم، دین ہے، رائے عقل ہے، عقل پر کبھی بھی دین کو پیچھے مت چھوڑیے، ہمیشہ دین کو مقدم جانیے، رائے کو پیچھے چھوڑیے۔ جہاں رائے، عقل، قیاس اور اللہ کے دین کا ٹکراؤ ہو، وہاں اللہ کے دین کو مقدم رکھنا ہے۔ صحابی نے دین کس کو کہا؟ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو، یعنی حدیث رسول اللہ کو دین کا۔ یہ ہے دین، یہ دین، رائے دین نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ رائے میں غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے، فقہ میں غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک اللہ کی وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہے اور محمد اور رسول اللہ کی حدیث اور سنت کی شکل میں ہے، یہ غلطی سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ غلطی سے پاک کوئی نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی اسی حدیبیہ کے میدان میں کیا تھی؟ ذرا دیکھیے ان کی رائے کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دو زانوں بیٹھے، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہاں ہم حق پر ہیں۔ یہ باطل ہے؟ جی ہاں یہ باطل ہے۔ اگر لڑتے ہوئے ہمارے لوگ مارے گئے جنت میں جائیں گے؟ جی ہاں، قتلانا فی الجنہ، ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے۔ لڑتے ہوئے ان کے لوگ مارے جائیں، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر دب کر فیصلے کیوں مان رہے ہیں؟ دب کر فیصلے کیوں مانے؟ ان کی یہ شرائط کیوں مانے؟ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی جملہ فرمایا، یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، اور خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیری سوچ تیری سوچ ہے، تیری سوچ تیری رائے ہے، تیری سوچ تیری فہم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا فیصلہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا ابن الخطاب انی رسول اللہ۔
تو رائے تو کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، سوچ تو کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں سیکھنا ہے، یہ علم ہمارا دین ہے۔ انظروا عمن تأخذون دینکم، تحقیق کرو کہ دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ کسی کہنے والے نے ایک موقع پر کہا تھا، اہل حدیث ختم ہو گئے، اہل حدیث اب ختم ہو گئے۔ اس جملے کو سننے والے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے اس کہنے والے کو جواب دیا، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ما ابقى الله احمد بن حنبل لم يذهب اصحاب الحدیث، جب تک اللہ نے احمد بن حنبل کو زندہ رکھا ہے اہل حدیث ختم نہیں ہو سکتے۔ امام احمد کا دور ہے، امام احمد بن حنبل کا دور ہے، فرمایا کہ جب تک اللہ نے احمد بن حنبل کو زندہ رکھا اہل حدیث روئے زمین سے ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ احمد بن حنبل سب سے بڑے اہل حدیث ہیں، حدیث کا پرچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، پریشانیاں، پیٹھ پہ کوڑے، کس چیز کے تحفظ کے لیے؟ اسی دین کی حفاظت کے لیے، کہ رائے غالب نہیں ہونے دیں گے، رائے کو غالب نہیں ہونے دیں گے، کسی کی عقلی فیصلے کو غالب نہیں ہونے دیں گے۔ وقت کا حاکم معتزلی ہے مامون الرشید۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مان لو کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جیلیں بھر ڈالی علماء سے، مار مار کے مروایا علماء سے، 20 علماء کو شہید کر ڈالا، کہ جنہوں نے کہا قرآن و کلام اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، یا تو جیلیں بھری ہوئی ہے، اگر کوئی باہر نظر آ رہا ہے تو وقت کا یہ عظیم امام احمد بن حنبل نظر آ رہا ہے، انہیں بھی جیل میں ڈالا گیا، جیل کوڑے برسائے گئے، مناظرے کیے گئے، بادشاہ کی عدالت میں لایا گیا اور راستے پر جلادوں کو کھڑا کیا گیا، ایک سائیڈ پر تلواروں کو لٹکایا گیا، ایک سائیڈ پر نیزے، تیر، جلاد کھڑے ہیں، راستہ دیا گیا احمد کو کہ جاؤ، وقت کا بادشاہ بنا رہا ہے مناظرے کے لیے۔ اور کہیں دولت کے انبار بھی لگے دکھائی دیے گئے، امام احمد بن حنبل نظریں جھکا کے جا رہے ہیں کہ ادھر یہ کوڑے بھی دکھائی دیے جا رہے ہیں، اور ادھر درہم و دینار کے انبار بھی، کہ اگر آج مان لو گے، بادشاہ کی مان لو گے، تو یہ درہم و دینار کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور نہیں مانو گے تو یہ جلاد آج تیرے لیے کھڑے ہیں، یہ تلواریں تیرے لیے لٹکائی گئی ہے، آج تیرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کو بادشاہ کی دربار میں مناظر کے سامنے کھڑا کیا گیا، ہر بات کے آگے امام احمد بن حنبل ایک جملہ کہتے ہیں، اعطونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ احمد کو منوانا ہے، تلواریں دکھا کے مت منواؤ، احمد کو بنانا ہے، جلاد دکھا کے مت منواؤ، احمد کو منوانا ہے، درہم و دینار کے انبار دکھا کر احمد کو نہیں منوا سکتے، احمد کو منوانا ہے تو آتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ تو ایک ہی حل ہے، یا قرآن
کی کوئی آیت پیش کرو یا محمد رسول اللہ کی کوئی حدیث پیش کرو، احمد ماننے کو تیار ہے۔ احمد کو منوانا ہے تو اللہ کی کتاب کے آگے احمد ڈھیر ہو سکتا ہے، پیغمبر کی سنت کے سامنے احمد ڈھیر ہو سکتا ہے، تمہارے ان جلادوں کے سامنے، تمہارے ان کوڑوں کے سامنے، تلواروں کے سامنے ڈھیر نہیں ہو سکتا۔ اس ادا کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا کہ اس امت پر دو لوگوں کے جو احسان ہیں آج تک امت ان کا بدلہ نہیں چکا سکی، اور اگر یہ دو لوگ نہ ہوتے تو شاید اس وقت اور روئے زمین پر دین باقی نہ ہوتا۔ ایک ابو بکر صدیق یوم الردہ اور ایک احمد بن حنبل۔ ایک وہ شخص احمد بن حنبل ہے کہ اس دن اگر مان جاتے تو حق کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جاتی، اور ایک ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد جب ہر طرف فتنے رونما ہونے لگے اور ابو بکر صدیق کا عزم لوگوں نے دیکھا، اس عزم کے سامنے سب ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ عزم کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے تمسک اور پیار اور محبت تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید کا قافلہ تیار کیا، لشکر، اور ایک بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے انہیں روانہ کیا۔ مدینہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کی اطلاع ملی، واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر سے کہا جائے کہ اللہ کے پیغمبر کا دور کچھ اور تھا، آج حالات کچھ اور ہوتے جا رہے۔ ابو بکر سے کہو یہ سارے صحابہ وہاں جا رہے ہیں، یہاں اگر فتنے رونما ہو گئے تو ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ لہذا قافلے کو روک لے، ان صحابہ کو روک لے۔ یہ کیلو کال ابو بکر کے کانوں تک پہنچی۔ صدیق نے مسجد نبوی میں اعلان کر کے لوگوں کو جمع، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں میں نے سنا ہے تم اس طرح کے جملے کہہ رہے ہو، سنو لو ظننت ان الذئاب تخطفنی، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل سے درندے نکلیں گے مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس قافلے کو اللہ کے پیغمبر نے روانہ کیا میں اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي فِي الْقُرَىٰ لَأَنفَذْتُهُ۔ سنو مدینہ والوں، مدینہ کے اطراف میں بسنے والوں، سارے ابو بکر سے ہٹ جاؤ، ابو بکر کے ساتھ چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں سب کا اکیلے مقابلہ کروں گا، لیکن جن کو جانے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا میں ابو بکر کون ہوں کہ کہوں کہ تم رک جاؤ؟ نبی نے کہا جاؤ تو میں بھی کہوں گا جاؤ۔ لوگوں نے ابو بکر کا عزم دیکھا، عمر کے پاس جمع ہوئے۔ عمر چلو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ابو بکر کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اسامہ بن زید کم عمر لڑکا ہے، غیر تجربے کار لڑکا ہے، آگے بڑا مضبوط دشمن ہے، طاقتور دشمن ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا دور تو چلو کچھ اور تھا، آپ کا نام آپ کا رو بھی بہت بڑی چیز۔ اب ایسا کرے ابو بکر کہ اسامہ کو معزول کرے، امیر قافلہ نہ بنائے، کسی بزرگ بڑی عمر والے تجربے کار صحابی کو امیر قافلہ بنا کر بھیجا۔ فاروق کو بات سمجھ میں آ گئی، لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی۔ فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ صدیق تنہا دیوار کی ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں،
فاروق سامنے جا کے بیٹھ گئے، کہا صدیق ٹھیک ہے، یہ قافلہ جانا چاہیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسامہ ایک کم عمر لڑکا غیر تجربے کار سپاہی ہے، کسی تجربے کار مجاہد کو امیر قافلہ بنا کر بھیجے۔ صدیق نے ایک چھڑی فاروق کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا یبن الخطاب ثقلتک السواقل وفقدتک، او خطاب کے بیٹے تم مر جائے، تجھ پہ رونے والیاں روئیں، کیا کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے؟ ابو بکر ہوتا کون ہے کہ اس کو عہدے سے معزول کر دے؟ قرآن نہیں پڑھا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صدیق نے کہا کہ چلو میں اس قافلے کو اب روانہ ہی کر کے آؤں گا تاکہ یہ باتیں ختم ہو جائیں۔ قافلہ جہاں رکا ہوا ہے گئے، جا کے امیر قافلہ کو ہدایات کی، عوام الناس کو ہدایات کی، اسامہ سے کہا سوار ہو جاؤ، اب قافلے کو لے کے روانہ ہو جاؤ۔ سواری پہ سوار ہو گئے، قافلہ چل پڑا، اسامہ سواری پہ سوار، صدیق ننگے قدم پیدل چلتے جا رہے ہیں، اسامہ کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اسامہ نے سواری کی لگام کھینچی اور سواری کو روکا، کہا ابو بکر آپ بھی اوپر آ جائیں یا میں نیچے آؤں گا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں سواری پہ سوار ہو کے چلو، آپ نیچے چلتے ہیں۔ صدیق نے کہا اسامہ چلو، کیوں؟ صدیق کو پیغمبر کی اس ادا اس سنت پہ بھی عمل کرنا تھا جب اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا، وہ سواری پہ سوار تھے، جا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر پیدل چلتے جا رہے تھے اور معاذ کو نصیحتیں کرتے جا رہے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ صدیق نے اس دن دین کی حفاظت کا جو کام کیا اور احمد بن حنبل نے دین کی حفاظت کا اس موقع پر جو کام کیا، یہ پوری امت پر ایسا ہے۔ ہمارے اسلاف کی خدمات ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی آبیاری کی، تحفظ کیا، آگے پہنچایا۔ امام مالک کون ہے؟ امام مالک کو کوڑے کیوں مارے گئے؟ امام مالک کا ہاتھ اتنا کس کر کیوں باندھا گیا کہ ان کا ہاتھ بازو سے جدا ہو گیا؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دے رہے تھے کہ جبری طلاق طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق طلاق نہیں ہوتی، گن پوائنٹ پر کوئی طلاق لے تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ منصور عباسی نے لوگوں سے گن پوائنٹ پر بیعت لی تھی، خلافت کی، وہ ڈر رہا تھا کہ اس خطرے کا رخ میری بیعت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جب جبری طلاق طلاق نہیں ہے تو جبری بیعت بھی تصور نہیں ہوگی۔ اس نے اس فتوے کو روکنے کے لیے علماء کی زبانیں بند کی۔ امام مالک تھے جو ڈٹ گئے، امام مالک تھے جو ڈٹ گئے، ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اونٹ پہ جب بٹھایا گیا، کہا مالک دیکھ لے تیرا سلوک کیا ہوا چاہتا ہے، ابھی بھی اپنے موقف سے رجوع کر لے، نہیں تو ابھی تیری ساری عزتیں خاک میں مل جائیں گی، تیرا منہ کالا کر کے پورے شہر میں اونٹ کو گھمایا جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بادشاہ کی مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ جب امام مالک کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، اونٹ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں من یعرفنی فیعرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو جانتا ہے مجھے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور آج بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ گن پوائنٹ پر طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مستقرہ کی طلاق نہیں ہوتی۔
یہ ہے دین. دین کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے اس طرح تکالیف جھیل کر آج ہم تک اس سچے دین کو پہنچایا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے اس دین کو تماشا بنا رکھا ہے. اس کی قدر معلوم کیجیے. قرآن و سنت سے تمسک اختیار کیجیے. قرآن و سنت کا سچا پیغام پہنچانے والوں سے تعلق جوڑیے. وہ ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب کیوں نہ ہوں، لیکن غیر معروف شخصیات کے پیچھے مت جائیے. اچھی اچھی باتیں کہتے کہتے کہیں کسی گڑھے میں دھکا نہ دے دیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہر فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.